سایوں میں ہوں گے، یہ چشموں میں ہوں گے، یہ نعمتوں میں ہوں گے، یہ باغوں میں ہوں گے، اور آخرت کے اجر ان کے لیے ہے۔ ان للمتقین مفازا، یہ کامیابیاں ان کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت تو ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ متقی پرہیزگار، یہ اللہ سے ڈرنے والے، یہ حلال روزی کمانے والے، یہ سچ بولنے والے، یہ پاکیزہ زندگی بسر کرنے والے۔ ہو سکتا ہے دنیا کی آسائشیں آپ کے پاس اتنی نہ ہو سکتا ہے گرمی میں آپ گرمی کے موسم میں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں اے سی نہ ہو سکتا ہے آسائشیں نہ ہو سکتا ہے لذتیں نہ ہو سکتا ہے دنیاوی چیزیں آپ کے گھر میں اتنی زیادہ نہ ہو، لیکن آپ کے پاس اگر اللہ کی محبت ہے، اگر عشق رسول کی دولت ہے، اگر سنت اور شریعت پر عمل ہے، اگر شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے حسد اور آپ قائم ہے، حلال کمانے والے ہیں، حلال کھانے والے ہیں، آپ کامیاب ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ یہ دنیا کی آسائشیں بھی ختم ہو جانی ہے، دنیا کی لذتیں بھی ختم ہو جانی ہے، لیکن جو پرہیزگاری والی زندگی گزار کے چلے گئے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ بے شک اللہ یحب المتقین، پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پاک فرماتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے بچنے کا راستہ نکال دے گا، اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے دنیا اور دنیا والوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں میں اس لیے حرام کمانے لگا کہ لوگ معاشرہ، حالات، سسٹم، برادری، رسم و رواج یہ ساتھ نہیں دیتے، اس وجہ سے حرام میں پڑ گیا، اس وجہ سے جھوٹ بولنے لگا، اس وجہ سے حرام کمانے لگا، دھوکہ دینے لگا، فراڈ کرنے لگا، ہیرا پھیریا کرنے لگا۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا والے یہ ساتھ نہیں دیں گے۔ ہاں جب قبر میں جانا اکیلے جانا ہے، اعمال ساتھ جائیں گے، اس وقت کیا لے کر جانا ہے؟ رب کائنات کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر پیش ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ اس وقت کو یاد کریں اور اس منظر کو ذہن میں رکھ کے اپنی خلوتوں کو پاکیزہ کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ، جب وہ جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے نا، اس کے باغات، محلات یہ دیکھ لیں گے، اس وقت انہیں حکم دیا جائے گا کہ جنت کے دروازے سے ان کو پلٹا دو، داخل نہیں ہونے دینا، ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وہاں سے ان کو حکم ہو گیا کہ دوزخ میں لے جاؤ گھسیٹ کر۔ اس وقت یہ بڑی حسرت اور پچھتاوے کے ساتھ پلٹیں گے کہ اتنی حسرت کسی کو نہیں کبھی ہوئی ہوگی، اس سے بڑی ناکامی اور پچھتاوا کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بالکل اس کو لگا کہ میں کامیاب ہو گیا، جنت میں داخل ہونے لگا، جیسے ہی دروازے پہ پہنچے تو پکڑ کر پلٹا دیا، نہیں تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تم دوزخ میں جاؤ، ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ عرض کریں کہ یا اللہ تو اگر ہمیں جنت دکھائے بغیر دوزخ میں ڈالتا اتنا پچھتاوا نہ ہوتا جتنا اب ہو رہا ہے۔ تو دیکھ لیا نا کہ کیا ہم سے چھوٹ گیا، جنت اور اس کی نعمتیں نظر آ گئی، اور دوزخ کا عذاب ذلت کا عذاب ہے، دوزخ کا عذاب ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تمہارے لیے میں نے یہی ارادہ کیا تھا، کیونکہ تم وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے جاتے تو نیک نظر آتے تھے، لیکن جب اکیلے ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرا مقابلہ کرتے تھے۔ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے گناہ چھوڑے مگر میرے ڈر سے نہیں، لوگوں کے ڈر سے۔ تم وہ لوگ ہو جو لوگوں کے سامنے نیک نظر آتے تھے
مگر تنہائی میں بڑے بڑے خدا کے میرا مقابلہ